بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے میں برکت۔ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہات یعنی گاؤں کا رہنے والا آدمی آیا اور اس نے 2 لقمے میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا تو یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا، اور ارشاد فرمایا جو آدمی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے، تو شیطان کے پیٹ سے وہ تمام کھانا نکل جائے گا، یعنی کھانے میں پھر برکت آ جائے گی۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں کھانا کھاتا ہوں مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اس نے اقرار کیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ نہ پڑھنے سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اچانک آپ کے سامنے کھانے کا بہت بڑا برتن لا کر رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور ہم سب نے بھی اپنا ہاتھ روکے رکھا، اور ہم کھانے پر اپنا ہاتھ جب ہی رکھتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک رکھتے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آیا، جیسے کوئی اسے دھکا دے رہا ہو، آتے ہی اس نے اس بڑے سے تھال میں، برتن میں کھانے کے لیے ہاتھ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی، جیسے کوئی اسے دھکا دے رہا ہو، وہ بھی چاہتی تھی کہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر فرمایا، شیطان لوگوں کے کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جب اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پڑھا جاتا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ ہم نے اس کھانے سے ہاتھ روک لیا ہے تو ہمارے پاس اس کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کر لیں۔ بس قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں
اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی آدمی پیشاب پاخانہ کی حاجت پوری کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے یا اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتارتا ہے تو شیطان اور جن اس میں خلل ڈالتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتارتا ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت، شیطان اور جن سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے میں نے تیری حفاظت کر لی اور تجھے تیرے دشمن یعنی شیطان سے بچا لیا، تو اس کے پڑھنے سے شیطان بھی الگ ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، یہاں نہ کھانے کو موقع ملے گا اور نہ سونے کی جگہ ہے۔ اور جب بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں آ جاؤ، کھانے کو مل جائے گا اور سونے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے وقت بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا پڑھ لے اور اس صحبت سے اللہ تعالیٰ بچہ عطا کر دے تو شیطان اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی یعنی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم کے درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ انہوں نے اس پر عمل کیا تو جسم کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بسم اللہ ہر بیماری سے شفا دینے والی اور ہر درد کا علاج ہے۔ ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ڈوبنے سے محفوظ رہے گی جب کشتی پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وما قدر اللہ حق قدری۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں مفسرین نے کہا جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے، ڈوبنے کے خوف سے ہراساں اور لرزاں تھے۔ آپ علیہ السلام نے غرق سے یعنی ڈوبنے سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا ومرساہا پڑھا تو اس کلمے کی برکت سے ان کی کشتی غرق آبی سے یعنی ڈوبنے سے محفوظ رہی اور صحیح سالم بچ گئی۔ مفسرین کہتے ہیں اس دعا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صرف ایک جزو یعنی بسم اللہ ہی ہے، اور جب صرف ایک جز بسم اللہ کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہو گئی تو جو آدمی اپنی پوری زندگی میں ہر کام کی شروع میں، ہر کام کی ابتدا میں اس پورے کلمے کے ساتھ کر لے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کا التزام کر لے تو وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند عجیب حکایات۔
بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ بشر حافی ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ایک کاغذ زمین پر گرا ہوا ملا۔ انہوں نے اسے بڑی عزت اور ادب سے اٹھا لیا۔ اس وقت ان کے پاس صرف 2 درہم تھے اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ان 2 درہموں کا عطر خریدا اور اس کاغذ پر پورا عطر مل کر اسے خوشبودار بنا دیا اور حفاظت سے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بشر حافی، تو نے جس طرح میرے نام کی عزت کی ہے، میں اسی طرح دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو روشن کر دوں گا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ایک باندی دشمنی رکھتی تھی، کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا دیا کرتی تھی اور ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسے کھا لیا کرتے، مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کافی وقت اسی طرح گزر گیا، پھر اس باندی نے خود ہی ایک مرتبہ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں تو آپ کو کافی دنوں سے کھانے میں زہر ملا کر کھلاتی ہوں، کیا بات ہے کہ آپ پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے؟ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آخر تو زہر کیوں ملاتی ہیں؟ اس نے کہا، آپ بوڑھے اور ضعیف ہو گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے جلدی جدا ہو جاؤں۔ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زہر کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ الحمدللہ جب بھی میں کوئی چیز کھاتا یا پیتا ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہوں اور پیتا ہوں۔ اور پھر اس باندی کو آزاد کر دیا تاکہ جہاں چاہے نکاح کر لے اور اسے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا۔ ایک قاضی کی مغفرت۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔